السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں فنتاس میں موجود ہوں۔ دیوان الحمدان ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے 1750، یعنی کہ یہ دیوانیہ 1750 میں یہاں پر یہ بنا۔ اس وقت ڈیفینیٹلی ڈیرہ نما ہوگا، لیکن ابھی ماشاءاللہ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ ہمدان فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ یہ دیوانیہ جو ہے وہ ہمدان فیملی کا ہے، اور یہاں پر آج ایک تقریب رکھی گئی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی اور کویتی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ میرے ساتھ اس وقت ندیم اکبر صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم یہ آپ کو ایونٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سارے جتنے بھی اس میں مہمان آئے ہیں وہ سب اس میں کور کر سکیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماجد چوہدری صاحب موجود ہیں، اور انہی کی انویٹیشن پہ میں آج ہمدان دیوان میں آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت امتیاز ہے اور ایک تاریخ ہے اس دیوان کی۔ ماجد صاحب سے پوچھیں گے، سر تھوڑا بتائیے، جب میں انٹرو ہوں تو میں نے دیکھا 1750، یہ اس کا مطلب ہے کتنا پرانا ہے؟ یہ فیملی سعودیہ سے 1750 میں، پہلے تو سعودیہ نہ کویت تھا نہ کوئی ایک ہی تھا، ٹھیک دولہ عرب۔ تو یہ سعودیہ سے 1750 میں مائیگریٹ ہو کے آئے اور پھر یہ یہاں آئے، اور یہ ان کا اس ٹائم کھیت تھے، یہ انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسجد بھی اسی ٹائم پہ بنی ہے، اور یہ دیوانیہ 1750 میں بنایا ہے۔ اور یہ الحمدان فیملی، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قبیلے، میں یہ دیکھ رہا ہوں ماجد صاحب، دیکھیں قبیلہ بنی خالد، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ خالد بن جو ہمدان ہے یہ سب کاسٹ ہے خالد بن ولید قبیل، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1750 سے ادھر رہ رہے ہیں، اور یہ اپنی فیملی کے اور خالدی قبیلے کے بھی مسٹر حمود ہمدان جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اور وہ ان کے سربراہ ہیں اس ٹائم، ماشاءاللہ۔ اور پہلے یہ ڈسٹرکٹ کونسل فنتاس کے 4 دفعہ یہ رہ چکے ہیں چیئرمین۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً جب سے کویت آزاد ہوا ہے میکسیمم 1 یا 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل فنتاس کا کوئی دوسرا بندہ چیئرمین، ضلع کونسل کا رہا ہے، میکسیمم یہی رہے ہیں، ہمدان فیملی کے اندر ہی یہ رہی ہے۔ اور جب بھی کوئی پاکستان سے ہمارے کوئی دوست آتے ہیں، کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، تو ہمدان صاحب میرے پچھلے 25 سال سے میرے پارٹنر ہیں، اچھا، اور الحمدللہ جب بھی آتے ہیں تو بڑا ویلکم کرتے ہیں۔ وکیل وزارہ آئی ٹی قبل بین الصوبائی وکیل وزارہ، ماشاء اللہ۔ تعرف الطويل والمبالغة الكثير. فیدرل ناٹ صوبائی۔ We heard Brigadier. This is my brother. He's the oldest. Judge Khalid. Councillor.
Thank you very much for visiting Al Hamdan Diwan Hamdan. It is an excellent opportunity to have you in our Diwan, and this shows the magnitude of relation. माजिद साहब, हम यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ख़ास डायरेक्शन पे कि अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हर नुमाया मुल्क के लिए एक सेपरेट कमेटी तश्कील दी जाए, तो उसके लिए मिनिस्टर अलीम खां का को उन्होंने इंतखाब किया कुवैत के लिए, और पूरा डेलीगेशन फेडरल मिनिस्ट्री के दूसरे लोगों का भेजा कि आप इन्वेस्टमेंट में, टूरिज़म में, फूड सिक्योरिटी में, पाकिस्तानियों के जॉब्स के लिहाज से आप कुवैत जाएं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका सेटअप कैसा है, हमारे ताल्लुकात किस लेवल पे हैं, उसका अप्रेज़ल करें, डायग्नोज करें और देखें कि आगे इन ताल्लुकात को इन्वेस्टमेंट्स में, भाईचारे में, फर्दर कोऑपरेशन में कैसे लेके जाएं। उस पर जो डेलीगेशन आया, आज उसका पहला दिन था, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कुवैती गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्रीज़ को बड़ी वसी रिप्रेजेंटेशन के साथ भेजा, टेक्निकल लेवल पे डिस्कशंस हुई हैं। अब कल हमारी स्ट्रेटेजिक लेवल पे टॉक होएगी कि जो हमने MOU साइन करने हैं, या जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट या वर्किंग ग्रुप्स या ट्रबल शूटिंग के जो फोरम बने हैं, वो आगे एक रास्ते पे लेके चलें कि कुवैती इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए, वहाँ का टैलेंट जो है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, वो कुवैत में आए, और जो इंटर रिलेटेड मामलात हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से हल करें। इसमें हमारे एम्बेसडर साहब मलिक फ़ारूक साहब ने बड़ा कलीदी रोल अदा किया। डॉक्टर काज़म जो सेक्रेटरी AD हैं, वो टेक्निकल लीड हैं। लेकिन जो सबसे आज की ख़ास बात है, जो आज शाम हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और शोएब माजिद साहब की सरबराही में जो यहाँ सऊदी डेलीगेट्स हैं और जो इनके बिज़नेस के भी काउंटर पार्ट हैं, हमूद नासिर अल हमदानी जो हैं, उन्होंने बड़ी वसी रिसेप्शन, आई मीन इट्स अ जॉय टू कैरी सच मेमोरीज़ बैक, कि इतना लेविश डिनर और इतनी उन्होंने जुबा वगैरह दिए और सारों को रिकग्नाइज़ किया। और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, डॉक्टर शुजात साहब हैं, इंजीनियर्स थे, बाकी लोग थे बिज़नेस कम्युनिटी के जिन्होंने उम्रें सर्व कर दी हैं, उन्होंने यहाँ के मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू की है कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, हमारी एम्बेसी की अपनी बिल्डिंग बनने वाली है, हम अपने डायस्पोरा की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे कैसे फैसिलिटेट करे। तो एक लिहाज से हमें ये बड़ी आगाही हुई है कि पाकिस्तान से निकल के मुतलका मुल्कों में जाके मामलात को वहाँ समझना, उस कम्युनिटी को ऑनर करना। जो माजिद साहब पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के बोर्ड के रूए रवा हैं, और यहाँ जो भी डेलीगेशन आता है उसको ये बड़ी स्वागत करते हैं। तो हम अपना इस पर बड़े शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी, एंड आई होप कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें कंक्लूड करके जाएं, ताकि जो अगली मीटिंग हो उसमें फिर आगे हम एग्रीमेंट साइन करें, इन्वेस्टमेंट्स को लॉक करें, और आगे डेलीगेशन वफूद का तबादला हो, ताकि फिर जो रियलाइज़ करना है इस इंटरेक्शन को थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, थ्रू ट्रेड, थ्रू HR, थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वो फिर काबिल अमल आए। तो आपका ये मौका देने का शुक्रिया।
ایک تو جی میسیج یہ ہے کہ ہر شخص ایک ملک کا امبیسڈر ہے، تو اس کا رویہ، اس کی ذہانت، اس کا اپنی جاب میں ذوق و شوق، اس کا مقامی سسٹم اور روایات کی پاسداری کرنا، یہ بھی ایک تعارف ہے اس کا باقی کمیونٹی میں. دیکھیں نا، اب وہ اکیلا نہیں ہے، یہاں ایجپشنز ہیں، انڈینز ہیں، بنگالی ہیں، فلپین کے لوگ ہیں. تو ہمارے پاکستانی اگر ذہین اور اپنے محنت کے لحاظ سے نمایاں ہوئیں گے تو پھر وہ راستہ کھولیں گے. اب دیکھیں نا، یہاں 92-96 ہزار پاکستانی ہیں، $1 بلین ریمیٹنس آ رہی ہے. سعودی عرب میں 20 لاکھ پاکستانی ہیں، $7 بلین ریمیٹنس ہے. اب یہ بہت سارے ایکسپورٹروں سے تو یہ اچھے ہیں جی سر، کہ اپنا کام کر کے کم از کم ملک کا بیلنس آف پیمنٹ میں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوئے گی کہ جو ان کے کویت کے اندر معاملات ہیں تھرو CWA، تھرو ایمبیسی، اس کے حل میں ہم تھوڑا چابک دستی کریں. اور ان کے جو بیک ان دیئر فیملیز، اب جیسے ماجد صاحب اپنی لیٹیگیشن میں پریشان رہے، اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اب ایک اوورسیز پاکستانی اتھارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں، جس میں شاید زیادہ بہتر طریقے سے پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں واپس اپنے وطن میں، اس کو اتھارٹیٹیولی ہم ایڈریس کر سکیں. شاید کوئی سمری ٹرائل کورٹس کے اوپر بات چل رہی ہے، کوئی بل لیجسلیشن ایسی آئے جہاں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات ہو، کوئی انٹرنیشنل کال سینٹر بنانے کا معاملہ چل رہا ہے تاکہ اگر کسی کا مسئلہ ہے تو فوری طور پہ کال کے اوپر سسٹم تحرک میں آ جائے. تو کافی اچھی چیزیں ہیں، اور لیکن ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے آرگنائزیشن، ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے. سر لاسٹ کوشچن جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، ہر پاکستانی جو یہاں پر ہو سکتا ہے پاکستانی ویزے، ان کا کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستانی ویزے، اب کوئی وقت تھا یہاں 2 لاکھ پاکستانی بھی تھے، اب تھوڑے رہ گئے ہیں. وار کے بعد مسائل آئے، کووڈ کے بعد مسائل آئے، اب تھوڑے رویے کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ کوئی کسی اور نیشنلٹی کے لوگ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے تو فیئرز ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، اب اگر کسی گروپ میں سے کوئی ڈرگز والے لوگ پکڑے جائیں گے تو اس کا وہ لوگ جو لیگل ہیں ان کے بھی اثر پڑے گا. تو تھوڑا ہمیں یہ کوشش ہے کہ ہم کویتی اتھارٹیز کو اپنے سسٹم کی چابک دستی اور روبسٹنس دکھائیں کہ ہمارے چیکس اپنے بارڈرز پہ، اپنے پاسپورٹ کنٹرول میں، لوگوں کا بیک گراؤنڈ کرمنل ریکارڈ چیک کرنے میں بڑا اچھا ہے. وہ جب چیزیں اچھی ہوئیں گی اور ہماری لیبر یہاں محنت کرے گی تو ویزے کی ریسٹرکشن میں ہم نے بڑی پازیٹیوٹی دیکھی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یو ول سی کہ ہمارا ایکسچینج آف HR بڑا بڑھ گیا ہے. لیکن ہمیں، جیسے میں نے کہا، ایک رسپانسیبل نیشن کے طور پہ سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر الإخوان معالي السفير والضيوف الحاضرين لدينا، وإن دل على شيء يدل على التواصل والمحبة بين الشعوب الإسلامية مع بعضهم البعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يزيد المناسبات المتميزة في العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الكويتي والباكستاني. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are really thankful to Mr. Hamoud al-Hamdan, my dear friend who came all the way from Karachi, and the whole Hamdan family for hosting us today. It was a lovely evening here and we really enjoyed the food, the company, and I wish and pray that the family grows, prospers in the coming days, and this friendship as brotherhood continues, and inshallah I am really hopeful that we see a very bright future coming where the two nations work together for the progress, development of Pakistan and Kuwait. And I must say here that since my arrival in Kuwait, I have seen the warmth whenever I have visited any place, be it a private gathering or a public gathering. Wherever I have gone, I have seen a lot of love and respect for Pakistan and Pakistanis, and I assure all my Kuwaiti friends that we do the same. We love Kuwait, we love the people of Kuwait, and this is the base of our relationship, and inshallah taking this to new heights under the new leadership in both countries, and inshallah you will see that the coming days will see more progress and development in the relations, inshallah. Thank you very much.